غلو کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا، اور حسن اور اعتدال کہتے ہیں کسی چیز کا حد میں رہنا، اور تفرید کہتے ہیں کمی کرنا۔ غلو کا الفاظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، احادیث رسول میں بھی آیا ہے، اور اردو عربی لغت کے حوالے سے جب مہنگائی ہوتی ہے، ریٹ بڑھتا ہے اعتدال سے، تو اس کو بھی غلو کہتے ہیں۔ جب ہم چولہے پر ہنڈیا میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، پانی ابالنے کے لیے رکھتے ہیں، اور پانی خوب کھول رہا ہو، خوب جوش مار رہا ہو، عربی زبان میں اس کے لیے بھی غلو کا لفظ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پانی بہت پک گیا، چائے بہت پک گئی، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ، تو اس کو عربی زبان میں اس کو بھی غلو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان میں بھی ہے کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا جوش، غلو۔ تو غلو کا لفظی معنی ہے کہ آپ کو جو لمٹ چاہیے، جو حد چاہیے، اس سے زیادہ کچھ ہو جانا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال کیا 20 مثالیں مل جائیں گی، آپ غور کریں گے تو ہماری دنیا میں ہر طرف، چاروں طرف دھوپ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو، گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے، سردی حد سے زیادہ بڑھ جائے، انسانی برداشت سے زیادہ، تو کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی مثال لے لیجئے کہ 220 وولٹ جو ہے وہ اعتدال ہے، 220 وولٹ اعتدال ہے، حسن ہے، حسن۔ حسن کی بھی عربی زبان میں یہی تعریف ہے کہ نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، ایک میڈیم لیول۔ تو 220 وولٹ جو ہے بجلی کا یہ اعتدال ہے، 300 اور 400 جو ہے یہ حد سے زیادہ ہے، اور 100 110 جو ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ کمی ہے۔ تو یہ بھی کمی ہے، 440 وولٹ جو ہے وہ بھی زیادتی ہے، اضافہ ہے، 220 پہ کوئی ہمارے آلات نہیں چلتے اور ہمیں بجلی صحیح مہیا ہوتی ہے۔ تو دنیا کی، کائنات کی ہر چیز میں اعتدال ہے، حسن ہے۔ گاڑی بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں، اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، انتہائی سلو چلائیں گے تو اس میں بھی منزل مقصود پر پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ ایک اعتدال ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اس جگہ گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلانی۔ تو اب یہی معاملات دین کے حوالے سے بھی ہیں کہ دین، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اس دنیا کو دین کے مطابق گزاریں گے، اس دنیا کو دین کے مطابق گزارنا ہی دین ہے، دینداری ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی میں اس دنیاوی زندگی کو گزاریں گے تو یہ اعتدال ہے، حسن ہے۔ اور اگر اس میں ہم نے عقیدے میں یا عمل میں کمی کر دی یا اضافہ کر دیا تو یہ اسلام میں منع ہے، سخت منع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کو حکم دیا اور تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ دیکھو دین میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جتنا دین اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے اسی پر قائم رہنا اور دین کی تمام باتوں پر عمل کرنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے موقع پر، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جمرات کو، جو وہاں شیطان کے جو علامات ہیں شیطان کی، ان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں اٹھائیں چھوٹے سائز کی، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایاکم والغلو، غلو سے بچنا، حد سے تجاوز کرنے سے بچنا، اپنی طرف سے اضافے اور زیادتی سے بچنا۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، تم میں سے جتنی امتیں گزری ہیں، پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اسی غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ دین میں غلو کیا، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، جذبات میں آ کر کوئی
نیک کام ایسا کر لیا کہ جو شریعت کا نہیں تھا، اس کو اچھا سمجھا اپنے طور پہ، تو وہ غلو ہو گیا۔ پچھلی امتیں بھی غلو کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ خبردار، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ غلو نہیں کرنا۔ اب یہ کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ حج کے موقع پہ، کنکریاں مارنے کے موقع پہ، ایک تو تعداد بھی یہی ہو ساتھ، اور دوسرے کنکریوں کا سائز بھی یہی ہو۔ تو لوگ اس وقت بھی اضافہ کرتے رہے، اس میں اب بھی اضافہ کرتے ہیں، کوئی جوتیاں مارتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ وہ کوئی جوس وغیرہ پیا یا کوئی چیز، یا کوئی لوہے کا ڈبہ، کوئی ٹین کا ڈبہ، وہی کھینچ کے مار دیا شیطان کو۔ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں گالیاں دے رہا ہے۔ تو بظاہر وہ اپنے طور پہ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سنت سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین میں غلو کی مثال۔ تو دین میں غلو ہوتا ہے، شخصیات میں غلو ہوتا ہے، احکامات میں، سنتوں میں، عبادات میں، ان سب چیزوں میں ہمیں غلو سے بچنا ہے۔ انتہا پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، انتہا پسندی سے بھی بچنا ہے۔ انتہا پسندی کا معنی ہر چیز میں ایکسٹریم پر جانا۔ اچانک بس یا تو عبادت میں غلو کر لیا، یا صدقات اور خیرات میں، جذبات میں آ کر کوئی بڑا قدم اٹھا لیا، اس کے بعد پھر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں اور چند احادیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ عیسائیوں کے غلو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے میرے مقام سے آگے نہیں بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، جو میرا مقام اور مرتبہ ہے مجھے اس سے آگے نہیں بڑھانا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، آج کے دور میں کچھ ایسے ہیں عیسائی اور کرسچن، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو ان کو حقیقی طور پہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ہم تو مثال کے طور پر کہتے ہیں، جیسے بیٹا محبوب ہوتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ اس دور کے عیسائیوں کی ایک تعویل ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں ایسی واضح باتیں موجود ہیں کہ جس طرح حقیقی اور صلبی بیٹا ہوتا ہے، حقیقی صلبی بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو یہ عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے نبی کی شان میں غلو کیا۔ بعض مسلمانوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کی قبر مبارک کے بارے میں، آپ کا شہر مدینہ منورہ اس کے بارے میں، آپ کی جوتیوں کے بارے میں غلو کیا۔ مدینہ منورہ کو جنت سے افضل قرار دے دیا، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ کہہ دیا، اور اپنی اذانوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا، اور پھر اس میں نور من نور اللہ کہہ دیا، یعنی اللہ کے رسول اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، بلا دلیل۔ غلو، تجاوز۔ بعض اور دیگر علماء نے اپنے ائمہ کرام جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر ائمہ کرام کے بارے میں ان کے متبعین نے غلو کیا۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا، صرف کہا ہی نہیں، لکھ دیا کہ اگر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث، ذرا سنیے گا غور سے، اگر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، یعنی امام تو بعد میں آئے نا، قرآن و حدیث تو پہلے، کوئی ایسی آیت یا حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، ہم سمجھیں گے وہ آیت منسوخ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، ہم سمجھیں گے وہ آیت منسوخ ہے، یا پھر ہم اس کو کوئی نیا معنی پہنائیں گے، آیت کو تبدیل کریں گے امام کے قول کے یعنی کہ مطابق کرنا چاہیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بنیاد ہے، قرآن بنیاد ہے، حدیث بنیاد ہے، اس میں اگر امامان دین نے کوئی شرح میں، قول میں کوئی ایسی بات کہی جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا ان سے غلطی ہو گئی، انسان تھے، آیت تو یوں ہے، حدیث تو یوں ہے۔
الٹا معاملہ کر دیا کہ آیت و حدیث میں تعویل کریں گے، نعوذ باللہ آیت کو منسوخ سمجھیں گے اور امام کا قول کہیں گے کہ سر آنکھوں پہ. یہ بھی دین میں غلو ہے. ہم امامان دین کے مقام کے منکر نہیں ہیں. ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی قربانیاں، ان کی کتابیں، ان کے شاگرد، یہ سب اپنی اپنی جگہ احترام کے اور عظمت کے قابل ہیں، لیکن سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا نمبر آتا ہے قرآن و حدیث کے بعد. بزرگوں کی شان میں غلو کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ خدا کا مقام دے دیا، رسولوں سے بھی افضل قرار دے دیا. بعض لوگوں کا، شیعہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دور میں بھی، صدیوں پہلے بھی خدا کہا گیا، حضرت علی کو اللہ کہا گیا، اور اب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور ان سب کو ان کی شان میں بہت غلو کیا جاتا ہے. ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. فوج میں دوران جہاد، دوران لڑائی یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے جاتے ہیں. یہ سب دین میں غلو ہے. نماز، فرض نماز اپنی جگہ بالکل حق ہے، سچ ہے، فرض ہے، لیکن اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. فرمایا کہ تم اکیلے نماز پڑھنا چاہو تو جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو، لیکن اگر تم امام ہو تو پھر تمہیں اپنے پیچھے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا ذوی الحاجہ، یا جن کو کسی کام سے جانا ہے، ملازمت پر جانا ہے، کام پر جانا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے. نفل نماز میں بھی خلوف منع ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے، نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن بندہ کہ نہیں مجھے تو پارا پورا کرنا ہے، مجھے تو 4 رکعتیں، مجھے تو 8 رکعتیں پوری کرنی ہے، تو فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرنے کے بجائے نیند میں اپنے آپ پر بد دعا کر رہا ہو. ہوتا ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے آدمی کے منہ سے الٹے سیدھے کلمات نکل رہا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ قرآن میں کے الفاظ میں تبدیلی کر دے. تو فرمائیں کہ جب نیند آئے تو نیند کر لو، سو جاؤ، پھر اس کے بعد جب اٹھ جاؤ تھوڑے سے تازہ دم ہو جاؤ، پھر تلاوت کرنا چاہو پھر تلاوت کر لو، تہجد پڑھنا چاہو تہجد. یہ سب اعتدال کی تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. اسی طرح روزہ، روزہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں معالج منع کرتا ہے، وہ معالج جو خود دین کا علم بھی رکھتا ہے وہ منع کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن پھر بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. عصر کے بعد پتہ چلا کہ چکر آ گئے، بے ہوش ہو گئے، اسپتال لے جانا پڑا، ڈرپ لگ گئی. اب اس سے پہلے بھی غنودگی میں کہہ رہا کہ نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا، روزہ پورا کروں گا. لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا تقویٰ ہے، اس حالت میں بھی روزہ نہیں توڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. نہیں میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے. اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اچھا یہ تو تھی فرض روزے کی بات. نفل روزے جیسے آج کل شوال کے روزے ہیں، ان میں بھی اگر کسی کی طبیعت اجازت دے تو وہ 6 روزے مسلسل رکھ لے. گرمی ہے یا طبیعت اجازت نہیں دیتی یا مصروفیت ہے، جاب ہے، تو 2 روزے کر کے رکھ لیں. جس دن ادارے کی چھٹی ہو، کمپنی کی چھٹی ہو، اس دن روزہ رکھ لیں. 1 دن اور ملا لیں ساتھ. ضرورت پڑے اگر صبح سونا ہو تو ادارے سے ادب احترام سے طریقے سے 1-2 گھنٹے کی چھٹی لے لیں. جب ہم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے نا، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، تو لوگ بھی پھر راضی ہو جاتے ہیں چھٹی دینے پہ. عام دنوں میں جب ہماری فائل صحیح ہو، ہمارا ریکارڈ صحیح ہو، تو لوگ آپ کو اعتکاف کے لیے بھی چھٹی دے دیں گے، حج عمرے کے لیے بھی چھٹی دے دیں گے.
ورنہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو بھی اتنی چھٹیاں کی تھیں، اب پھر جو ہے وہ حج عمرے کے لیے چھٹی کر رہا ہو، اور خامخواہ وہ شخص خود بھی گناہ گار ہوگا۔ تو جب ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توازن رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا کوئی کام رکے گا نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ میں ذاتی طور پہ ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ ان روزوں کی وجہ سے ان کی جاب خطرے میں پڑ گئی، نماز پڑھنے گئے اور وہاں درس قرآن تھا، آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا درس سننے کے لیے بیٹھ گئے، جب واپس فیکٹری میں کارخانے میں پہنچے تو وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نفلی روزے رکھنے سے معالج نے منع کیا کہ آپ نفلی روزے رکھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے رکھ لیے اور آخر کار ان کو ماننا پڑا کہ ہاں روزے رکھنے سے پہلے میری طبیعت صحیح تھی اور جب میں نے نفلی روزے رکھنا شروع کیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ساری رات تہجد پڑھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ولی جسدک علیک حق ولی عینک علیک حق ولی زوجک علیک حق، اللہ کے بندے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، لہذا روزے کم کر دو، نماز کم کر دو۔ انہوں نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا، جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت اتنی نقاہت اور اتنی کمزوری اور اتنے مسائل کھڑے ہوئے تو کہ خود ان کو کہنا پڑا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو مان لیتا تسلیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتدال کی، سمجھداری کی تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی ہے کہ نہ بندوں کی حق تلفی ہو نہ اللہ کی حق تلفی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں سنت رسول سے تجاوز نہ کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ تم تو تھک جاؤ گے نیکیاں کرتے کرتے، اللہ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، یعنی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ تمام دینی امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارے ملک میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آج ہمارے ملک میں سیاسی لیڈروں کی شان میں غلو ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا جی فلاں سیاسی لیڈر جو ہے وہ میرے لیے باپ کی طرح ہیں، کھلم کھلا سگے باپ کی طرح۔ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کفر کہا ہے کہ کوئی شخص کسی اور کو اپنا باپ کہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے۔ بعض سیاسی لیڈروں کو پیغمبر کا درجہ دیا جا رہا ہے، بعض سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور پھر بس اس کے بعد تو ہمارے لیڈر کو بھیجا۔ اتنا غلو، یہ سب انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، یہ اسلام میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا۔ تو نہ سیاسی شخصیات، مذہبی شخصیات کے حوالے سے بھی لوگ غلو کرتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے اس پہ غصہ نہیں آتا۔ اگر کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں، کسی عالم، کسی جبہ قبہ دستار پہنے ہوئے شخص کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ نہ مذہبی شخصیات کے بارے میں غلو کرنا ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں اصول پر چلنا ہوتا ہے۔ تو نہ کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں، نہ کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں، اور نہ کسی اور کے بارے میں کبھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، کبھی غلو نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھو مجھے میرے مقام سے نہیں بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے میرے مقام سے نہیں بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو ان کے بعد کب کسی کو ہم ان کے مقام سے بڑھا سکتے ہیں؟ جتنا مقام قرآن و حدیث میں اور دنیاوی معاملہ ہے تو پھر عقل میں، قانون میں جو جو چیزیں آئی ہیں اس کو اسی حساب سے دیکھنا ہوتا ہے اور اسی حساب سے رکھنا ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگ جو اب خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے قرآن اور حدیث پر چلنے والا اور قرآن اور حدیث کو فائنل اتھارٹی ماننے والا۔
کہ بھئی قرآن اور حدیث جو ہے یہی فائنل اتھارٹی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی بنیاد ہے. ہر وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت ہے. لیکن اس کے باوجود شخصیت پرستی ان کے اندر بھی آ گئی ہے. فلاں عالم نے تو یوں کہا ہے بھائی، فلاں عالم نے تو یوں کہا ہے بھائی ہمارے بڑوں نے تو یوں کہا ہے بھائی. تو آپ ساری زندگی تقلید کی مخالفت کرتے رہے، اب خود تقلید کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ قرآن سے دلیل مل جائے، حدیث سے دلیل مل جائے، صحابہ کرام سے کوئی دلیل مل جائے، ان سب کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں جی فلاں عالم نے تو یوں کہا بھائی ہم تو انہی کی مانتے ہیں بھائی. نہیں، اس میں بھی اعتدال کی اور سمجھداری کی، صبر اور تحمل کی بہت ضرورت ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے کتاب الجہاد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ایک جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے، اور وہاں سے واپسی پر ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک غار ہے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایک جگہ رکے ہم، تو ایک پہاڑی میں ایک چھوٹا سا غار نظر آیا، بڑا صاف ستھرا، پانی کا ایک چشمہ بھی تھا قریب میں، اور سبزیاں سبزہ وغیرہ یہ چیز بھی سب کچھ. ایک صحابی نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہیں قیام کی اجازت دے دیں. قدرتی ماحول ہے، قدرتی ہوا ہے، شہر کا بکھیڑا نہیں ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، پینے کو پانی ہے جو میری ضرورت کے لیے کافی ہے، کچھ نہ کچھ سبزہ وغیرہ بھی اگا لوں گا، رہنے کے لیے غار ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، مشورہ کیا. باوجود یہ کہ وہ صحابی تھے، علم اور تقوی کے مرتبے پر فائز تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، پھر بھی انہوں نے ذکر کیا، مشورہ کیا، پوچھا، اجازت لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم یہاں نہیں رہو، ہمارے ساتھ چلو، بلکہ آپ نے بہت بنیادی بات، سخت الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا انی لم ابعث بالیہودیہ ولا النصرانیہ، خبردار مجھے اللہ تعالی نے یہودیت اور نصرانیت دے کر نہیں بھیجا. یعنی کیا مطلب کہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کام ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں اور گپھاؤں میں جا کر چلے کاٹیں اور عبادت کریں؟ نہیں، فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالی نے ایک دین حنیف دے کر بھیجا ہے جس میں کاروبار بھی ہے، مریضوں کی عیادت بھی ہے، حکومتی ذمہ داریاں بھی ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، شہری زندگی ہے، لوگوں کے جنازوں میں بھی شریک ہونا ہے، جہاد بھی کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، اس سب مجموعے کا نام دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خلوت پسندی کو، اس تنہائی کو، جس میں انسان اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے کٹ کر ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں اعتکاف کا آ رہا ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کہ پورے سال میں 10 دن کے لیے، اور وہ مسنون ہے، سنت رسول سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی گزاروں گا، عبادت کروں گا، اس پر کئی اور بھی واقعات ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے اتنے سخت الفاظ میں فرمایا کہ یہودیت اور نصرانیت دے کر مجھے نہیں بھیجا گیا. تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بچوں میں عبادت کا شوق ہے، دین کا شوق ہے، احادیث کا مطالعہ، گھر میں کتابیں بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ کتابیں کافی ہیں ہمارے لیے، یا جو ہم نے خطبے سن لیے یا دروس سن لیے وہ کافی ہیں، اور اس میں کوئی ایک کلپ سن لیا یا تھوڑا سا کوئی ایک پہلو سن لیا اور اپنی مرضی سے عمل شروع کر دیا، کوئی ایک رائے چھوڑ کر دوسری رائے خود ہی اختیار کر لی بغیر پوچھے کسی سے تصدیق کیے. جن کے ساتھ 20-25 سال ہو گئے علماء کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، ان سے مشورہ کرنا بھی، یعنی مشورہ بھی نہیں کیا ان سے. صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ذہن میں خیال پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، پوچھا، آپ نے منع کر دیا. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا مطالعہ شروع کیا، کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، خطبے سنے، درس سنے، اس کا درس سنا، اس کا درس سنا، اس کا درس سنا، اس کا درس سنا، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، خوب دین کا شوق ہے، اچھی باتیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے، حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی ایک رائے چھوڑ کر دوسری رائے اختیار کرنے سے پہلے
علماء کرام سے پوچھنا، مشورہ کرنا، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو آپ کی ہدایت پر آنے کا سبب بنے، آپ کو دین پر لانے کا سبب بنے، آپ کے ساتھ 20-25 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کم از کم پوچھ لیتے، رائے لے لیتے، مشورہ لے لیتے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا پہلو بتا دیتے کہ آپ اس رائے پر قائم رہیں یا دوسری رائے اختیار کر لیں، لیکن نہیں، بس خود ہی عمل کر لیا. تو یہ صحابی کا عمل ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب چوتھے پارے کی پہلی آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کئی صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقی روح نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. جو کچھ تمہیں پسند ہے اس میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر صحیح معنوں میں صدقے کا، نیکی کا ثواب دے گا. ویسے تو سب نیکیاں قبول ہوں گی، لیکن جو پسندیدہ چیز ہے، جو انسان چھپا چھپا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے کہ فلاں وقت آنے پہ خرچ کروں گا فلاں، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس سے تمہارے دل کا بھی علاج ہوگا، بخل کا بھی علاج ہوگا، ایک طمانیت، ایک روحانی سکون ملے گا، اور پھر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. صحابہ کو جیسے یہ آیت پتہ چلی، اب انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ نہ کر لیا کہ خود ہی بس سنا، آیت سنی اور بس عمل شروع کر دے. نہیں، ایک صحابی آئے کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ فلاں فلاں جو باغ ہے میرا بیروحا، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا صحیح ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے، تم ایسا کرو وہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دو. صحیح ہے جی، مان لیا، عمل کر لیا. حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ، یہ آیت اتری ہے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو مجھے تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا، باغ کا ٹکڑا ملے گا، وہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ایسا کرو، پورا باغ، اس کی پوری ملکیت، زمین، درخت، یہ وہ سب کچھ نہ دو، زمین کا ملکیت، زمین کا اختیار اپنے پاس رکھو، درختوں کا اختیار اپنے پاس رکھو، جب اس میں پھل آئے وہ پھل اللہ کی راہ میں دے دو. اب وہ باغ مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا ہے درختوں سمیت، اب اس پہ جو پھل آ رہا ہے وہ 1 لاکھ کا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو پھل آ رہا ہوتا ہے اس کی مالیت کم ہوتی ہے، جو زمین کی مالیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو پوری اگر زرعی زمین وقف کر دی جائے تو آج کل کیا ہوتا ہے، اس پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن جاتی ہیں، زراعت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو. اب اس کا اختیار، اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھو، ہاں اس پہ جو پھل آئے گا وہ دیتے رہو. اب وہ پھل جو مثلاً 1 لاکھ روپے کا ہے وہ سالوں تک دیتے رہے، کتنے لوگوں کا پیٹ بھرے گا، کتنے لوگوں کا سلسلہ چلے گا، اور اصل جگہ، اصل چیز اپنے پاس موجود رہے گی. تو یہ وقف کے احکامات ہوتے ہیں، اس کی ایک تفصیل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، اور بھی واقعات ہیں. جیسے یہ آیت اتری، صحابہ مستعد ہو گئے فوراً، اوہو ہمیں تو اس پہ عمل کرنا ہے. اب جس کی جو چیز پسندیدہ تھی وہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کر کے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دی. تو نیکی کے کام میں بھی مشورہ کرنا. اور پھر بظاہر تو ایسا ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑے صدقے سے روک دیا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے صدقے سے، ظاہر ہے اس کا تو پوری زمین کا ثواب کتنا ہوتا، اس سے روک دیا. لیکن آپ نے اس پر عمل کیا کہ تھوڑا ہو مستقل ہو، تھوڑا ہو مستقل ہو، اور اصل اختیار اپنے پاس رہے. تو یہ مشورے سے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا گیا، اور پھر آپ نے اس نیکی کو طریقے سے کرنے کا حکم دیا. اسی طرح کھجوریں کھانا سنت ہے، سب کو معلوم ہے. 2-3 میرے ایسے افراد سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ہم کھجور تو روزانہ کھاتے ہیں. ایک معالج نے منع بھی کیا کہ ابھی آپ کھجور نہ کھائیں گے، سنت رسول ہے بھائی، یہ تو سنت رسول ہے، طب سے متعلق ہے، کوئی عبادات سے متعلق نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اگر منع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا اہل علم منع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، تو میزبان نے کھجوروں کے خوشے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانا چاہی، حضرت علی نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا. آپ نے فرمایا علی تم ابھی کمزور ہو، بیماری سے اٹھے ہو، تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں، تم ابھی کھجور نہیں کھاؤ، ابھی کھجور نہ کھاؤ، منع کر دیا. آج بھی چاہے وہ کھجور کی سنت ہو یا زیتون کی سنت ہو یا کوئی سنت ہو، اگر وہ طب، صحت کے لیے، کسی چیز کے لیے نقصان دہ تو اس میں غلوف نہ کریں کہ نہیں بھائی یہ تو سنت رسول ہے، ہمیں تو اس پہ عمل کرنا ہے، یہ تو سنت رسول ہے، اس پہ ہر صورت عمل کرنا ہے. نہیں. بخار میں نہانے کا حدیث میں آتا ہے کہ بخار ہے، نہا لو، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو.
لیکن یہ موجودہ دور کا معالج بتائے گا کہ کس بخار میں نہانا ہے، کس بخار میں برف رکھنی ہے، کس بخار میں پٹیاں رکھنی ہے، اور کس بخار میں جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا۔ تو دین میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سنت رسول کی اہمیت اپنی جگہ، عبادات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان سب میں ہمیں سنت رسول سے انحراف نہیں کرنا، غلوف نہیں کرنا، اور کمی بھی نہیں کرنی کہ ہم سست ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، دین سے غافل ہو جائیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے تمام احکامات پر سنت رسول کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔